الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 275 نمبر آیت مبارکہ سے 281 نمبر آیت مبارکہ تک آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن کھڑے نہ ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، یعنی جسے شیطان وغیرہ کسی جن نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، وہ اس طرح کھڑے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود کی مانند ہے، اور اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا۔ یعنی سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد جو اب اس سے باز آ گیا تو پہلے جو معاملات وہ کر چکا ہے وہ اس کے لیے معاف ہیں، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کچھ اندیشہ ہے نہ غم ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں کوئی نقصان ہو۔ اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور اگر قرض بالکل چھوڑ دو تو تمہارے لیے اور بلا ہے۔ اگر جانو اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان ساری آیات مبارکہ میں سود کے متعلق اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی، اس کی حرمت بیان فرمائی اور سود کے متعلق احکام بیان فرمائے۔
ان آیات مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے جو روایات نقل کیں ان میں سے ایک روایت تو یہ ہے کہ سود کی ممانعت اور سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے ظاہر ہے معاشرے میں سود عام چلتا تھا۔ امراء حاجت مندوں کو جو قرضہ دیا کرتے تھے وہ سودی بنیاد پر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں نے بھی سود کی ممانعت نازل ہونے سے پہلے کچھ کھجوریں سود پر قرضہ دی ہوئی تھیں، اور جن لوگوں کو قرضہ دیا ہوا تھا ان کے باغ کے پھل جب پکے تو انہوں نے کچھ کھجوریں لے لیں، کچھ باقی بچ گئیں، اور مقروض نے قرض کی ادائیگی میں تاخیر مانگی کہ ساری کھجوریں فی الوقت دے نہیں سکتا۔ جب انہوں نے مزید مہلت مانگی اور ساتھ ہی کہا کہ اس کے بدلے اتنی کھجوریں اور زیادہ دے دوں گا، جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنا صرف سود ہی معاف نہیں کیا بلکہ اپنا اصل جو قرضہ تھا وہ بھی انہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، اور ساتھ ہی انہی آیات میں فرمایا کہ اگر قرض دینے والا یعنی جس نے قرض لیا ہوا ہے اور اس نے واپس کرنا ہے وہ اگر تنگ دست ہے تو تم اسے قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو۔ تو ان حضرات نے صرف سود ہی معاف نہیں کیا بلکہ اصل رقم بھی معاف فرما دی۔ اسی طرح انہی آیات مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے کہ قبیلہ بنی ثقیف میں 4 بھائی تھے جو مالدار تھے۔ ان کے نام مسعود، عبد یالیل، حبیب اور ربیعہ ہیں۔ یہ چاروں بھائی سودی کاروبار کیا کرتے تھے اور بنی مغیرہ کے چند افراد ان کے مقروض تھے۔ جب طائف فتح ہوا تو اس سے پہلے یہ چاروں بھائی اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنا سود بنی مغیرہ کے مقروض افراد سے طلب کیا، اور انہوں نے دینے میں ٹال مٹول کی، انہوں نے سختی کی۔ بنی مغیرہ نے سود ادا کرنے سے انکار کر دیا اور قسم کھا کر کہا کہ اسلام نے سود کو حرام کر دیا ہے، ہم اب سود نہیں دیں گے۔ یہ مقدمہ حضرت عتاب بن اسید کی بارگاہ میں پہنچا کہ آپ فیصلہ کریں کہ سود ہم انہیں دیں یا نہ دیں۔ تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ لکھ کر بھیجا۔ جب حضور کی خدمت میں یہ واقعہ پہنچا تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، کہ جو سود اب رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو۔ تو سود لینے سے ان بھائیوں نے توبہ کر لی کہ سود ہم نہیں لیں گے، لیکن ان کا اتنا مطالبہ تو بنتا تھا کہ اصل رقم ہم واپس لیں گے، اور اس سے پہلے ظاہر ایک تنازع کی صورت بھی پیدا ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سود لینے والے کے لیے تو مالک کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا یقین کر لینا چاہیے۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ تو نہیں کر سکتے، سود لینے سے تو توبہ کرتے ہیں، مگر اصل رقم تو واپس لینا ہمارا حق ہے، اس لیے وہ رقم ادا کرو۔ بنی مغیرہ کے جو مقروض افراد تھے انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم تنگ دست ہیں، ہمیں اصل قرضہ کی ادائیگی کے لیے بھی کچھ مہلت دی جائے، جو ہی ہمارے پاس گنجائش ہوگی ہم وہ قرضہ ادا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل رقم فوری ادا کرو۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ بھی حکم نازل فرما دیا کہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے مہلت دو، اور اگر وہ معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان آیات مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل کو بیان فرمایا ان میں سے یہ مسئلہ تو قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے، صریح لفظوں سے یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ سود قطعی طور پر حرام ہے، اس کی حرمت بالکل حتمی اور یقینی ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی شک نہیں۔
اور اس کی حرمت پر قرآن مجید کی آیات بھی دلالت کر رہی ہیں، کثیر احادیث طیبہ بھی ہیں، اور اجماع امت بھی، ساری امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سود حرام ہے، اور قیاس سے بھی یہی سمجھ آتا ہے کہ سود حرام ہی ہونا چاہیے۔ تو اس کی حرمت ایسی ہے کہ سود کو جو بندہ حلال سمجھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ اگر اسلام لانے کے بعد سود کو حلال کہے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور جو اسے حرام سمجھتے ہوئے لیتا ہے، حرام سمجھنے کے باوجود لیتا ہے، وہ فاسق ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ سود دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ لین دین میں کمی زیادتی کے ذریعے سود، اور دوسرا ہوتا ہے ادھار، یعنی معاملات میں ادھار کا سود۔ زیادتی کا سود یہ ہوتا ہے کہ لین دین دونوں طرفوں میں ایک ہی جنس ہو، مثلاً گندم کے بدلے گندم لی جا رہی ہے، جو کے بدلے جو لی جا رہی ہے، اسی طرح کھجور کے بدلے کھجور ہے، دونوں طرف ایک ہی جنس ہو، اور اس دونوں طرف ایک جنس میں جو چیز خریدی بیچی جا رہی ہے اس میں بالکل برابری ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو وہ زیادتی سود کہلائے گی، اور اس طرح لوگ کرتے ہیں، دونوں طرف سے ایک جنس کا تبادلہ لین دین ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب بیج کا وقت آتا ہے، فصلیں لگانے کا وقت آتا ہے، تو زمیندار حضرات کے پاس بعض اوقات گندم ہوتی بھی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے کی گندم اچھی ہے تو اپنی گندم اسے دے دیتے ہیں، اس کی گندم بیج کے طور پر لے لیتے ہیں۔ اس طرح باقی اجناس کے اندر بھی تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ تبادلہ برابری کی سطح پر ہونا چاہیے، اس میں جو کمی زیادتی ہوگی وہ سود ہوگی۔ اور ادھار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو کوئی رقم دی ہے تو جتنی رقم دی ہے وہ اتنی ہی واپس لے گا، اگر اس سے زیادہ لے گا تو یہ بھی سود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذھب بالذھب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید فاذا اختلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدا بید، کہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، اور نمک نمک کے بدلے برابر برابر نقد نقد بیچو۔ اور جب یہ اجناس مختلف ہو جائیں، یعنی گندم کے بدلے جو ہو جائے، جو کے بدلے کھجور ہو جائے، اجناس مختلف ہو جائیں تو جیسے چاہو بیچو، جب کہ وہ نقد ہوں۔ اسی طرح سود کی حرمت کے بارے میں بے شمار کثیر احادیث طیبہ ہیں، صحاح میں بھی ہیں حضرت فاروق اعظم سے، مستدرک میں حضرت علی سے ہیں، مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، دارقطنی میں حضرت انس سے، اور صحیحین میں حضرت صدیق اکبر سے، مسند بزار میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بہقی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کثیر احادیث سود کی حرمت میں معلوم ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ جو ادھار کا سود ہوتا ہے وہ زمانہ جاہلیت میں مروج تھا، اور اس کی صورت یہ تھی کہ لوگ اس شرط پر قرضہ دیا کرتے کہ جتنا قرضہ دیا ہے مقروض سے اس کے بدلے زیادہ رقم انہوں نے وصول کرنی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ طے کرتے کہ مثلاً 5 سال کے لیے قرضہ دیا 1 لاکھ روپیہ، تو 1 لاکھ روپیہ تو 5 سال کے لیے دے دیا، اب ہر مہینے یا سیمائی کے طور پر یا ششمائی کے طور پر یا سالانہ طور پر ان 5 سالوں کے اندر ان سے کچھ نہ کچھ وہ پیسے وصول کرتے، اور وہ پیسے اپنی دی ہوئی رقم کا نفع سمجھتے۔ تو جب وہ 5 سال پورے ہو جاتے تو ان 5 سالوں کے درمیان وہ کچھ نہ کچھ رقم انہیں دیتا رہتا، 5 سال پورے ہونے کے بعد وہ اصل ساری رقم پھر واپس کر دیتا۔
اور اگر 5 سالوں کے بعد وہ ساری رقم واپس نہ کر سکتا تو مزید اس نے توسیع لینی ہوتی۔ اب یہ جو ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پر انہوں نے ایک قسط طے کی ہوتی ہے منافع کی، وہ بڑھا دیتے کہ مزید مہلت دیتے ہیں لیکن اتنے پیسے تم نے ہم نے مزید فالتو دینے ہیں ماہانہ یا سالانہ یا ششماہی طور پر۔ تو یہ ان کے ادھار دینے کی صورت میں سود لینے کی ایک صورت تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا۔ اور یہ جو دور جاہلیت میں مروج تھا نظام، اسی نظام کا چربہ ہے جو بینکاری نظام کے اندر، اور موجودہ بینک سود کسی کو دیتے ہیں اور سود کے بنیاد پر رقم دیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک معاملہ کرتے ہیں کہ اتنے عرصے کے لیے یہ رقم ادھار دی جا رہی ہے اور یہ واپس اس طرح لیں گے اور اتنی زیادہ لیں گے۔ تو یہ بھی دور جاہلیت کا ہی ایک سسٹم ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جب دو چیزیں ایک جیسی ہوں تو ان کا جب آپس میں تبادلہ کیا جائے، خرید و فروخت کی جائے، تو ان کے اندر ناپ تول میں برابری ہونا یہ ضروری ہے، اگرچہ ان کی کیفیت اور ان کا وصف ایک جیسا نہ ہو۔ مثلا ایک اعلیٰ قسم کی ہے، دوسری ذرا اتنی اعلیٰ قسم کی نہیں، ردی قسم کی ہے، تو کیفیت مختلف ہونے کے باوجود ان کی مقدار کا ایک جیسا ہونا، ناپ تول کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ اور ناپ جو ایک جیسا رکھا گیا ہے، یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ منظور ہے کہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ اور ناپ تول میں جو کمی بیشی کرتے ہیں ان کی مذمت بیان کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ کم تولنے والوں کی خرابی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب اوروں سے ماپ لیں تو پورا لیں، اور جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم دیں۔ تو ماپ تول کی برابری یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کا استحصال نہ ہو اور لوگوں کے اموال محفوظ رہیں۔ تو جب دو جنسوں کی آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے تو دونوں جنسوں کے اندر برابری کا ہونا ضروری ہے، اگر برابری نہیں ہوگی تو کمی بیشی سود ہوگا۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے ان لفظوں سے کہ انہوں نے کہا کہ سود بھی تو بیع کی طرح ہی ہے، ان لفظوں سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ سود حرام ہے، تو اب اپنی عقل سے یہ کہنا کہ جس طرح بیع میں نفع ملتا ہے اس طرح سود میں بھی نفع ملتا ہے تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اپنی عقل سے یہ قیاس کرنا یہ قیاس فاسد ہے، اور یہ کافروں کا اور شیطانوں کا طریقہ کار ہے، اور یہ قیاس مردود ہوتا ہے، اس کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور یہ قیاس کا وہ طریقہ کار ہے کہ حکم الہی کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو اور سارے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس نے اپنی قیاس سے کام لیتے ہوئے حکم الہی کی مخالفت کی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب فرما دیا کہ سود حرام ہے تو اپنی عقل سے یہ کہنا کہ سود بھی تو بیع ہی کی طرح ہے، یہ شیطانی کام ہے، مردود ہے، اور اہل اسلام کے لیے یہ زیبا نہیں ہے۔ اسی طرح علماء نے اس ان آیات کریمہ کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ جب ایک جنس کی دو چیزوں کا تبادلہ ہو تو ان میں برابری ضروری ہے، اور اگر وہ برابری قائم رکھنا ممکن نہ ہو بلکہ کسی ایک طرف سے یہ تقاضا ہو کہ میری چیز اچھی ہے، میں ردی چیز کے بارے میں اتنی ہی چیز کیوں دوں، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر کمی بیشی کرنا پڑے تو براہ راست ان کے تبادلے میں کمی بیشی نہ کرے بلکہ ان کی جنس بدل لے۔ مثلا گندم کے بدلے لینی ہے تو
براہ راست اگر برابری کی سطح پر لینا ممکن نہیں ہے تو گندم کو قیمت مقرر کر کے فروخت کیا جائے، پھر جو قیمت بنے اس قیمت کے بدلے دوسری اعلیٰ قسم کی گندم تھوڑی بے شک وصول کر لی جائے۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار نے خیبر کا امیر بنا کر بھیجا تو حضرت سواد نے وہاں کے عمدے بہترین قسم کے چھہارے سرکار کی خدمت میں بھیجے۔ تو سرکار نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خیبر میں سارے چھہارے اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہی اعلیٰ قسم کے ہوں؟ تو حضرت سواد نے عرض کی نہیں حضور، سارے اس طرح کے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، ردی قسم کے بھی ہوتے ہیں، اور ہم پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ردی قسم کے چھہارے 2 سا دے کر 1 سا اچھی قسم کے چھہارے لے لیتے ہیں، یا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 3 سا ردی قسم کے چھہارے دیتے ہیں اور 2 سا اچھی قسم کے چھہارے لے لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے دیے بھی چھہارے جا رہے ہیں اور لی بھی وہی جنس جا رہی ہے، لیکن لین دین میں کمی بیشی ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا لا تفعل، کہ ایسے نہ کیا کرو، اس واسطے کہ ایک ہی جنس کی چیزوں کا جب لین دین ہو تو کمی بیشی سود ہوتی ہے۔ اب سرکار نے جو جواز کی صورت بیان فرمائی وہ یہ ہے وَلَٰكِنْ بِعْ هَٰذَا وَاشْتَرِ بِثَمَنِهِ مِنْ هَٰذَا، لیکن ایک قسم کو اس طرح کر لیا کرو کہ ایک قسم کو قیمت کے بدلے بیچا کرو، اور پھر جو اس کی قیمت طے ہو اس کے بدلے دوسری عمدہ چیز لے لیا کرو۔ تو یہ جواز کی ایک صورت خود سرکار نے تعلیم فرمائی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح سود لینا کسی سے حرام ہے، اسی طرح سود کسی کو دینا بھی حرام ہے۔ سود کے معاملہ میں کسی طرح کا بھی کوئی بندہ ملوث ہو تو وہ حرام کام کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ مثلا سودی دستاویز جو لکھتا ہے وہ کاتب یا منشی، وہ تحریر کنندہ، وہ بھی حرام کا مرتکب ہے۔ جو سودی معاملہ میں گواہ بنتے ہیں وہ بھی حرام کے مرتکب ہیں، اور جو سودی معاملہ میں معاونت کرتے ہیں ان معاونین کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و شاہدہ و کاتبہ، کہ اللہ نے سود کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی، کھلانے والے پر بھی لعنت فرمائی، سود کے گواہ پر بھی لعنت فرمائی، اور سودی تحریر لکھنے والے کاتب پر بھی لعنت فرمائی۔ اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ سود خور قیامت والے دن مخبوط الحواس ہو کر اٹھے گا، اس طرح اٹھے گا جس طرح شیطان نے کسی کو مس کر دیا ہو تو وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح کسی کو آسیب ہو، جن یا اس طرح کی کوئی چیز اس میں اثر انداز ہو رہی ہو، تو جس طرح وہ بندہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، اس طرح کی علامات، مخبوط الحواسی کی علامات قیامت والے دن سود خور پر نمایاں ہوں گی، اور یہ اپنی علامات سے پہچانا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ قیامت والے دن جو نیک لوگ ہوں گے ان پر نیکی کی علامات نمایاں ہوں گی۔ مثلا وضو کرنے والوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان سے وہ پہچانے جائیں گے۔ اس طرح باقی نیک لوگوں کی نیکی کی علامات ان پر نمایاں ہوں گی، اور جو برائی کرنے والے ہیں ان پر برائی کی علامات واضح ہوں گی۔ انہی برائی کی علامات میں سے ایک سود خور کی یہ علامت بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ سود کو تو اللہ مٹاتا ہے اور صدقات میں اللہ رب العالمین برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حلال ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اور جو حرام ہوتا ہے اس میں بے برکتی ہوتی ہے۔ سود کا مال اگرچہ گننے میں کتنا ہی زیادہ ہو، اور بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ 1,00,000 دیا تو 1,25,000 مل گیا، 2,00,000 دیے تو 2,50,000 مل گئے، یعنی بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، اس میں کثرت ہو رہی ہے، لیکن مالک کریم فرماتا ہے کہ اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ تو یہ کثرت کے باوجود برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور صدقات میں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ مال دیا جا رہا ہے تو اس میں کمی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کریم اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور بظاہر قلت کے باوجود، بظاہر خرچ ہونے کے باوجود اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ علماء اس کی کثرت کے باوجود
بے برکتی کی اور قلت کے باوجود برکت کی۔ مثال اس طرح یوں بیان فرماتے ہیں کہ مثلاً ایک بکری ہے، وہ بکری یا بھیڑ سال میں ایک دفعہ بچے دیتی ہے، اور وہ بچے بھی تعداد میں 1-2 ہی ہوتے ہیں عموماً، یعنی ان کی جو شرح پیدائش ہے وہ شرح پیدائش کم ہے، جبکہ جو کتیا ہوتی ہے اس کی جو شرح پیدائش ہوتی ہے، اس کے ہاں جو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کثرت سے بچے پیدا ہوتے ہیں ایک ہی دفعہ، تو وہاں شرح پیدائش زیادہ ہے، لیکن بکری بھیڑ کے اندر شرح پیدائش کم ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ بھیڑ بکریاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہیں، لوگ کھاتے بھی ہیں، جبکہ کتیا وہ ذبح بھی نہیں ہوتی، اس کو کھایا بھی نہیں جاتا۔ اس کے باوجود کہ یہاں شرح پیدائش بھی کم اور ان کا استعمال بھی زیادہ، ان کی شرح اموات یا شربہ ذبح یہ زیادہ ہے، دوسری طرح شرح پیدائش زیادہ ہے اور ان کا استعمال یا ان کی موت بہت ہی کم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تو اس حلال کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اسی برکت کا نتیجہ ہے کہ آج ہر دیہات کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، بلکہ ایک گاؤں میں کئی لوگوں کے پاس بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں اور کافی ساری تعداد کے اندر بکریاں ہوتی ہیں اور ان کے باقاعدہ ریوڑ بنے ہوتے ہیں، لیکن کتوں کا ریوڑ آج تک شاید کسی نے نہ دیکھا ہو۔ تو بے برکتی ہے حرام کے اندر، اس کی کثرت کے باوجود اس کے اندر وہ نمو نہیں ہے، اس کے اندر وہ اضافہ نہیں ہے، اور یہاں چونکہ حلال ہے بکری، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی برکت رکھی ہے کہ مالک کریم نے اس کے اندر اضافہ اور نمو رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، الربا وان کثر فان عاقبتہ تسیر الی کل، سود اگرچہ زیادہ ہو جائے مگر انجام کار بے برکتی اور قلت ہی ہوتی ہے۔ اور انہی آیات کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جو سود خور ہوتا ہے اس کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے، یعنی وہ اگر عدالت میں گواہی دے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، اس لیے کہ اس کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے، بے رحمی آ جاتی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی نیکی بھی اس طرح شرف قبولیت نہیں پاتی جس طرح عام مومنین کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے ان فرامین کی روشنی میں علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کسی کے مال میں سود کا مال یا حرام مال مکس ہو جائے، مخلوط ہو جائے، تو وہ اب توبہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے مال کو پاک کرنا چاہتا ہے، تو وہ کس طرح توبہ کرے اور اپنے مال کو کس طرح پاک کرے؟ اس کا طریقہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ وہ اندازہ کرے کہ اس کے مال میں سے کتنا مال ہے جو حرام ہے، اس کا ایک تعین کرے، اندازے سے تخمینہ لگائے، جتنا اس کا تخمینہ لگے کہ اتنا مال میرے کل مال میں سے حرام ہے، تو اتنے مال کی مقدار وہ اپنے مال سے نکال دے اور بلا نیت ثواب کسی بھی اچھی جگہ پر وہ صرف کر دے، خرچ کر دے، تو اس کا باقی مال پاک ہو جائے گا۔ بے عین ہی جو حرام کا پیسہ ملا، بے عین ہی اسی پیسے کو نکالنا یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اتنی مقدار نکال دی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کا سارا مال ہی حرام کا ہو، جتنا مال ہے وہ سارے کا سارا حرام کا ہو، اب وہ پاک صاف ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ وہ اپنی صرف بنیادی ضرورت کے تن کے کپڑے رکھ لے، باقی جتنا ساز و سامان یا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بلا نیت ثواب خرچ کر دے، کسی اچھے کام میں لگا دے، تو امید ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا، اگرچہ حرام اس نے زیادہ کمایا کھایا ہو اور جو دے رہا ہے وہ تھوڑا ہی ہو، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کی استطاعت میں یہی ہے، اور مالک کریم استطاعت سے زیادہ کسی کو پابند نہیں بناتا، تو جتنا اس کی استطاعت میں ہے وہ خرچ کر دے، نکال دے، باقی اللہ رب العالمین سے توبہ کرے تو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اسی طرح
ان آیات مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ سود خوری کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور اس کی جنگ کا، اس کی مخالفت کا دنیا میں اظہار یہ ہوگا کہ جو بندہ سود خوری کے اندر مبتلا ہو، حاکم اسلام، اسلامی حکومت اسے گرفتار کرے، اسے سزا دے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اسے گرفتار رکھے۔ یہ تو تب ہے جب حرام جان کر اسے لے رہا ہو، اور اگر حلال سمجھ کر اسے لے رہا ہو تو پھر وہ چونکہ مرتد ہے، ایسے شخص کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اسلامی حکومت اسے قتل کر دے، اسے پھانسی دے دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں سود کی حرمت کے بارے میں یہ متعدد مقامات پر صراحتیں موجود ہیں کہ سود کے معاملہ میں جو بندہ قریب قریب بھی انوالو ہو وہ بھی بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اور اس کے گناہ کی صورت یہی ہے کہ وہ جن جن لوگوں سے اس نے زیادتی کی ہوئی اور ان کا مال اس نے ظلماً لیا ہوا ہے سود کے طور پر، وہ انہیں واپس کرے اور پھر توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور اگر یہ یاد نہیں کہ کن سے سود کا مال لیا ہے تو پھر یہ اندازہ کرے کہ کتنا لیا ہے، جتنا لیا ہے وہ نکالے اور پھر توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔